السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹیسٹ کے مقاصد اور ٹیسٹ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آبجیکٹیوز آف ٹیسٹ اینڈ ٹائپس آف ٹیسٹ کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کے مقاصد کیا ہے، یعنی اس کی جو آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹیسٹ چونکہ امتحانی حصول یا تعلیمی تحصیل کی آزمائشیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم ٹیسٹ کا نام دیتے ہیں، یعنی ہم کسی کی تحصیلی تعلیم کو اسیس کرنے کے لیے جو طریقہ یوز کرتے ہیں، جو ٹول یوز کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں یہ بہت سارے مقاصد کو پورا کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ سے ان کی تعلیمی تحصیل کے بارے میں ان کو ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان ٹیسٹ کی مدد سے یہ جانتے ہیں کہ جو مقاصد ہم نے طے کیے تھے طلبہ ان کو حاصل کرنے میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں۔ اب تو سب سے پہلے یہ جو ٹیسٹ ہیں تعلیمی ادارے میں جن مقاصد کو پورا کرتی ہے ان میں سب سے پہلے مؤثر تدریس ہے کہ اس کے ذریعے ٹیسٹ کے ذریعے ہمیں اپنی تدریس کے مؤثر یا غیر مؤثر ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں دلچسپی یا عدم دلچسپی کا جو ہے وہ پتہ چلا لیتے ہیں کہ ان میں کتنی جو ہے دلچسپی یا کتنی عدم دلچسپی پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سب سے جو ہے طریقہ تدریس آ جاتا ہے۔ جس طرح کے تدریس کے مؤثر ہونے کا ہم اندازہ لگاتے ہیں، سیم اسی طریقے سے ٹیسٹ کے ذریعے ہم طریقہ تدریس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جو ٹیچرز جو ہے ایک اپنی میتھڈولوجی یوز کر رہا ہے، جو طریقہ تدریس استعمال کر رہا ہے کسی سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے، کیا بچے اس سے کچھ لرن کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم اپنا سلیبس کمپلیٹ کرواتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ہم طلبہ کا امتحان لیتے ہیں، اور امتحان میں جو طلبہ کے حاصل کردہ نمبر ہے ان کی روشنی میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ تدریس کا کون سا طریقہ اسٹوڈنٹس کے لیے کامیاب تھا اور کون سا جو ہے اس میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہم اپنے طریقہ تدریس کو بہتر بنا سکتے ہیں ٹیسٹ کے ذریعے۔ پھر معیار تعلیم کو بھی ہم ٹیسٹ کے ذریعے جان سکتے ہیں کہ ہمارا اس وقت تعلیم کا معیار جو وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اور پھر پورے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایک واحد سورس ہے وہ ٹیسٹ ہے، یعنی امتحانات میں جو ان کے سامنے جو سوالات آتے ہیں وہ ٹیسٹ کی صورت میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو مقاصد ان کے لیے طے کیے تھے اس میں جو ان کو نفس مضمون پڑھایا گیا تھا، یعنی کنٹینٹ پڑھایا گیا تھا، اس میں بچے کس قدر کامیاب ہوئے اس کو حاصل کرنے میں، اس کے اکتساب میں۔ پھر جماعت بندی میں بھی یعنی گروپنگ میں اور جو ہے اس میں بھی یہ جو ہے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، کیونکہ معیاری امتحانات کی مدد سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے طلبہ ہوموجینس یعنی متجانس خصوصیات کے ہیں اور ملتی جلتی خصوصیت کی بنا پر انہیں ایک گروہ یا جماعت میں رکھا۔ ہوموجینس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جب چند بچوں میں ایک جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، چاہے وہ ذہانت کے اعتبار سے ہوں، دلچسپی یا عدم دلچسپی، کچھ بھی ایسا چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ان کی پسند ناپسند، رجحان، ذہانت ایک جیسی ہو تو اس کو ہم ہوموجینس چائلڈ بولتے ہیں اور ان کا ہم ایک گروپ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ٹیسٹ ہے اس کی ہمارے لیے جماعت بندی میں بھی کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ پھر ترغیب ہے اسٹوڈنٹس کی، جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو رجحانات ہیں، ان کی دلچسپی وہ کس طرف جا رہی ہے، اس میں طلبہ جو ہے کس چیز کو زیادہ انہماک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس سبجیکٹ میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے۔ پھر داخلہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ کے وقت بچے کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے کہ بچوں کو کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے کے لیے وہ جو ہے ایک ٹول کے طور پہ کام کرتا ہے کہ ہم بچے کی قابلیت کو جان سکتے ہیں۔ پھر نفسیاتی کلینک میں ہے کہ یعنی اس میں بہت ساری نقائص جو بچوں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں اس میں بھی ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے کے اس کے ذریعے ہم ان کو مشورے کے طور پہ ان کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری یہ چیزیں ہیں، یہ ٹیسٹ کے مقاصد میں شامل ہیں، یعنی ٹیسٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے طریقہ تدریس، معیار تعلیم، جماعت بندی، ترغیب، نفسیاتی کلینک یا پھر مؤثر تدریس، یہ سارا کچھ ہم ٹیسٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہم نے اس میں پڑھنی ہے وہ ٹیسٹ کی اقسام ہے۔ اب ٹیسٹ کی اقسام سے مراد ہے کہ طلبہ کے کردار اور شخصیت میں واقع والی مختلف تبدیلیوں کا جو جائزہ لیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے جو ہم طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کی اقسام کہلائیں گی۔ اب یہ طریقہ کار میں بہت سارے طریقے شامل ہیں جس میں ہم طلبہ کے اندر ان کے اندر ہونے والی مختلف تبدیلیوں کی پیمائش کرتے ہیں، یا ہم کچھ تبدیلیوں کو جج کر لیتے ہیں، ان کو ایویلیویٹ یعنی ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ٹیسٹ کی بھی بہت ساری اقسام یوز کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے زبانی امتحانات ہیں، پھر عملی امتحانات ہیں اور پھر تحریری امتحانات ہیں۔ تو سب سے پہلے جو زبانی امتحانات ہیں اس میں طلبہ سے جو ہے نا کچھ زبانی سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ متعلم نے اپنا سبق کس حد تک یاد کر لیا یا وہ کسی موضوع کے بارے میں کتنی واقفیت حاصل کر سکا ہے۔ یہ جو انٹرویو ہے یہ بھی ہم دیکھا جائے تو یہ زبانی امتحان کا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔
یعنی اس میں ممتحن کی ذات کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، طالب علم کی اپنی شخصیت پر معلم پر اثر ڈالتی ہے۔ تاہم یہ ایک جو ہے قدیم طریقہ امتحان ہے، یہ جو زبانی امتحانات کا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عملی امتحانات۔ اس طریقہ امتحان میں طلبہ کی عملی کام کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے، یعنی نہ صرف ان سے زبانی سوالات پوچھتے بلکہ ان سے کچھ پریکٹیکل ورک بھی کروایا جاتا ہے، یعنی کچھ حصہ زبانی امتحان پر ہوتا ہے اور کچھ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو یہ طالب علم کی قابلیت، اکتسابی صلاحیتوں کو پرکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح تحریری امتحان عملی امتحان جو ہے، امتحان میں خامی بھی پائی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ اس کے جانچنے کا معیار ایک جیسا نہیں ہوتا، تاہم عملی امتحان کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرفیکٹ ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، ہم عملی امتحان لازمی ہی لیتے ہیں۔ پھر ہے تحریری امتحان۔ عملی امتحان عام طور پہ ہم جس کو پریکٹیکل ورک بولتے ہیں نا، یہ پریکٹیکلز ہوتے ہیں، یہ وہ ہے۔ اب ایک نمبر 3 پہ تحریری امتحان آ جاتے ہیں۔ اب تحریری امتحانات کی آگے 2 اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلے سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ اور پھر معروضی یعنی آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے۔ یعنی تحریری امتحانات کے 2 ٹائپس ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم موضوعی طرز امتحانات یعنی آزمائش جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس امتحان کو اردو میں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کبھی اسے موضوعی امتحان اور کبھی انشائی امتحان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ امتحان کی سب سے پرانی قسم ہے اور اسے بہت زمانہ قدیم میں طلبہ کے حصول کی جانچ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی یہ طریقہ امتحان جو ہے اسی طریقے سے رائج ہے۔ اس میں یہ تک کہ امتحان میں طلبہ کو کسی خاص موضوع پر جو ہے عنوان پر مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ اور مدلل بحث کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی دلائل کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس میں سوالات کی جو ہے وہ ایک مقررہ وقت میں تعداد دے دی جاتی ہے، جس میں طلبہ نے کچھ سوالات کے جواب لیکن بہت تفصیل سے دینے ہوتے ہیں۔ جوابی کاپیوں کے اوپر کو نمبر جانچتے ہوئے اور نمبر دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ان کی تحصیل، علم اور صلاحیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس قسم کی جو امتحانات ہے، پاکستان کے دیگر ممالک میں امتحانات پر تحقیق کے نتیجے میں سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو رائے رکھنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ جو نفس مضمون کا ایک محدود نمونے پر مشتمل ہوتے ہیں، کیونکہ چند سوالات صرف پوچھے جاتے ہیں جو کہ پورے سلیبس کو کور نہیں کرتے، لہٰذا اس طریقہ کار کو پاکستان میں کوئی اتنا اچھا جو ہے نہیں سمجھا جا رہا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ طریقہ امتحان آج بھی رائج ہے اور اس کو بڑے کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو دیکھا جائے تو اس کی مختلف اقسام ہے۔ موضوعی امتحان جو طرز کا امتحان ہے، یعنی سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے، اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں آگے، جس میں مختصر شارٹ آنسر جس کو ہم بولیں گے، مختصر جوابات ہیں، مفصل جوابات ہیں یعنی ڈیٹیلڈ آنسرز ہیں، اور پھر اس کے بعد مقالات یعنی جس کو ہم تھیسس بولتے ہیں۔ یہ تھیسس موسٹلی اعلیٰ تعلیم یعنی پوسٹ گریجویٹ یعنی جس کو ہم ایم اے یا ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول بولتے ہیں اور ڈاکٹریٹ کی سطح پر وہاں پہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ مقالہ سے مراد ہے کسی تحقیقی سرگرمی کے تحریری بیان کا جو تفصیلی تذکرہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اعلیٰ تعلیم کی ڈگریوں کے حصول کے لیے جو ہے طلبہ کو متعلقہ مضمون میں کے کسی خاص موضوع پر مقالہ لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے سبجیکٹ کے کسی ایک موضوع کو لے کے اس کے اوپر یہ اپنا تھیسس یا مقالہ لکھتا ہے۔ خاص مدت کے بعد وہ اپنا مقالہ جمع کرواتے ہیں اور پھر اس کے نتائج کی اشاعت کراتے ہیں، اور یہ جو مقالہ طلبہ ایک سے زیادہ جو ماہرین کی نگرانی میں تیار کرتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے مختصر جواب میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور شارٹ آنسرز طلبہ نے دینے ہوتے ہیں۔ مفصل جوابات جو اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک کویشچن پوچھا جاتا ہے، اس کو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ طلبہ نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ موضوعی طرز کی امتحانات کی اقسام ہے۔ آگے دیکھیں اس کی خوبیاں بھی ہیں، کچھ اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں پائی جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ خوبیوں میں یہ ہے کہ یہ بنیادی مہارتوں کی مشق ہے کہ طلبہ کو لکھنے کے کا جو ہے ان کی مہارت ہوتی ہے، ان کے پاس پھر ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جتنی زیادہ ان کے پاس الفاظ ہوں گے طلبہ اتنی تفصیل اور دلائل کے ساتھ لکھ پائیں گے، کیونکہ اس میں چونکہ تفصیل جواب لکھنا ہوتا ہے، اس لیے طلبہ کے پاس جتنی زیادہ ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبلری ہوگی اتنے زیادہ اچھے طریقے سے اس چیز کا جواب دیں گے۔ پھر مطالعے کی عادت ہے کہ طلبہ کو تمام سوالات کو مکمل طور پہ مطالعہ کرنا ہوگا، پھر وہ اس کے بارے میں تفصیل سے لکھ سکتے ہیں۔ پھر غور و فکر کی عادت پڑتی ہے، رجحانات اور دلچسپیوں کا اندازہ ہوتا ہے، پرچہ بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں چند سوالات دینے ہوتے ہیں، کوئی اتنے پورے سلیبس کو نہیں دیکھنا پڑتا بلکہ صرف چند سوالات سے احاطہ کر لیا جاتا ہے پورے سلیبس کا۔ پھر یہ ہے کہ اس میں دانشور طبقے کا وجود ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر لکھنے جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنے زیادہ آپ کے اندر تخلیقیت پیدا ہوگی،
یہ طریقہ امتحان ہے وہ زیادہ تر دانشور اہل علم مفکرین پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے آپ نے کسی چیز کے بارے میں لکھنا ہے، کیونکہ آپ ایک لائن میں صرف اپنی جو ہے نا ذہن کا جو ہے جس کو ہم ایک نقطہ نگاہ کہیں گے وہ نہیں بیان کر سکتے، بلکہ جب آپ تفصیل سے لکھتے ہیں تو ہی ہمیں آپ کے اس خیالات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس طریقہ امتحان سے اہل علم اور مفکرین پیدا ہوتے ہیں۔ آسان جائزے کا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ یہ پرچہ جات کی جو پڑتال جلد جائزہ کے نتیجے ظاہر کرنے میں معاون ہوتی ہے، کیونکہ مارکنگ آسان ہوتی ہے، اس لیے رزلٹ تیار کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے، کیونکہ فوراً سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اندازاً اس میں ٹیچرز جو ہے نمبر وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اب اس میں اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے کہ محدود نصاب ہے، یعنی یہ پورا نصاب کور نہیں کرتا۔ دیکھیے اب ہمارے ہاں اگر 100 مارکس کا پیپر ہے تو ظاہری سی بات اس کے لیے ہم 4 سے 5 سوالات دیں گے اسٹوڈنٹس کو، لیکن یہ ہے کہ اس میں چند سوالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پورا نصاب جو ہے نا اگنور ہو جاتا ہے، چند چیپٹر یا چند ٹاپک میں سے ہم وہ سوالات بنا پاتے ہیں۔ پھر متغیرات کا اثر ہے، یعنی ایفیکٹس آف ویریبل بھی ہم اس کو بولیں گے، کہ اس میں لکھنے کا انداز، قومی زبان یا اور طالب علم کا اپنا جو ویو پوائنٹ ہے، یا پھر جتنے صاف ستھرے انداز میں وہ لکھتا ہے، اور پھر ممتحن کی جو اصل توجہ ہے اس کو چیک کرتے وقت، یا کہ کم از کم 3 گھنٹے مقرر ہوتے ہیں اس پیپر کے لیے، تو اس میں لکھنے کی رفتار، رائٹنگ، سب کچھ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب اس میں ڈفرینٹ جو چیزیں اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں۔ پھر یہ کہ نتائج قابل اعتماد نہیں، اس کے جو نتائج ہیں نا وہ اس لیے قابل اعتماد نہیں کہلائے جاتے کیونکہ بعض دفعہ اتنے طویل جوابات ہوتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اس کو چیک کرنے میں تھوڑی بوریت محسوس کرتے ہیں، اور وہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک جو ہے نا طلبہ کو نمبر نہیں دیے جاتے، بلکہ اندازاً ان کے جو ہے نمبر لگا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معیار میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر معیار یکساں نہیں رہتا، ظاہری سی بات ہے۔ ممتحن حضرات کے مزاج کا بھی بہت زیادہ اس میں دخل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ممتحن کا مزاج اچھا ہے اور تو وہ اچھے اور تازہ دم ہو کے بیٹھا ہے، فریش موڈ میں بیٹھا تو اس کا نمبر اچھے دے گا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مینٹلی ایگزاسٹ ہے تو اس کی مارکنگ کے اوپر بھی بہت افیکٹ آتا ہے۔ پھر اس میں ہم نامکمل انکمپلیٹ میئرمنٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہم اس بچے کی، اس اسٹوڈنٹ کی جو ہے یادداشت ہے یا اس کی وہ خیالات ہیں یا ہم اس کی ذہانت کو مکمل طور پہ میئر نہیں کر پاتے۔ پھر وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ اس میں پرچے میں طالب علم کو جو 3 گھنٹے تک پوری رفتار سے لکھنا ہوتا ہے، اس لیے ایک دن میں وہ صرف ایک پرچہ ہی دے سکتا ہے، تو ظاہری سی بات ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ پھر امدادی کتب کا رجحان اس میں زیادہ ہے، کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ طلباء کے پاس وکیبلری ہونی چاہیے، ذخیرہ الفاظ جتنا زیادہ ہوگا تو ہی وہ دلائل کے ساتھ تفصیلاً سوالات کے جواب دے سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے اس کو بہت ساری امدادی کتب کو بھی جو ہے جس کو ہم مختلف گائیڈز یا خلاصے وغیرہ کا نام دیتے ہیں وہ بھی ان کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہیں۔ پھر اتفاقات کا دخل ہے، یہ کہ کچھ لوگ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سارا سال محنت کی ہوتی ہے، اور لیکن پیپر میں بائی چانس وہ مواد نہیں آتا جو کہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، اس کی نسبت کچھ لوگوں نے جو چند سوالات یاد کیے ہوتے ہیں وہ بائی چانس وہی پیپر میں آ جاتے ہیں، یا پھر وہ کچھ ایسے ناجائز راہ استعمال کر لیتے ہیں، اور جس طرح جو ذہین طلبہ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر یادداشت کا امتحان بھی ہے، کہ اس میں بچے کی یادداشت کا کہ جتنا زیادہ کوئی یاد رکھ سکے گا زبانی سوالات یاد کر کے، اتنا ہی زیادہ اس کے حافظہ کے بل بوتے پہ ہوتا ہے اس کا یہ جواب جو ہے نا پیپر، لہٰذا یادداشت کا امتحان ہوتا ہے، یہ میموری ٹیسٹ ہے ایک طرح کا۔ پھر اس میں بائسز بہت زیادہ ہیں، یعنی تعصبات جس کو بولیں گے۔ اس طریقہ امتحان میں ممتحن کی پسند ناپسند ذاتی خیالات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی جواب ممتحن کے نظریات سے ہم آہنگ ہو تو وہ اس پر اچھے نمبر لگا دے گا، یعنی جس لیول کا وہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ ممتحن کے خیالات کے برعکس ہے تو اس میں اس کو اچھے نمبر نہیں دیتا۔ اس طرح کئی جوابی کاپیاں ممتحن کے تعصبات اور جانبداری کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ممتحن یعنی پیپر چیک کرنے کے وقت استاد سمجھتا ہے کہ یہ اس لیول کا نہیں جس لیول کا میں سوچ رہا ہوں، وہاں پہ بائسز کا یعنی تعصبات کا جو ہے نا وہ اس کا پیپر شکار ہو کے رہ جاتا ہے، اور طلباء کو اپنی ذہانت یا اپنی قابلیت کے مطابق وہ امتحان میں مارکس نہیں دے پاتا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہ دیکھا جائے تو امتحان یہ جو سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے اس کے اندر یہ ساری خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس میں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آج بھی یہ طریقہ امتحان آج بھی جاری ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں، تو آج تک یہ طریقہ امتحان رائج ہے، لہٰذا موضوعی یا جس کو سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ کہتے ہیں یہ اور معروضی امتحان سبجیکٹیو ٹائپ جو ٹیسٹ ہے، یہ دونوں ہی زمانہ قدیم میں بھی چل رہے تھے اور آج بھی چل رہے ہیں۔